منفی سوچ کیا ہے؟ تصوف میں منفی سوچ کو کس طرح ختم کیا جائے؟ جو نیگیٹیوٹی ہے بندے کے اندر، اس کے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور ذکر و فکر میں کیا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں؟ اصل میں انسان مراقبے کے وسیلے سے اپنی سوچوں کو ترتیب دیتا ہے۔ تو منفی سوچ جو ہے یہ انسان کے اندر ایک نفسانی خیال ہے۔ تو جب انسان نفسانی خیالات کو بار بار دہراتا ہے اپنی زندگی میں، تو پھر اس کے اثرات بھی ویسے ہی اس کی صحت پر پڑتے ہیں۔ تو نیگیٹیوٹی جو ہے، جو منفی سوچ ہے انسان کی، ایک زہر کے مانند ہے۔ تو اپنے خیالات کو اگر آپ ترتیب دیں گے تو منفی سوچ نکل جائے گی آپ کے اندر سے۔ اور صوفی کو اپنے اندر سے منفی سوچ کو نکال پھینکنا چاہیے، تب اس کی ترقی جو ہے وہ آسان بنے گی، اس کو ترقی نصیب ہوگی۔ تو منفی سوچ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک فطری عمل ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہو تو طبیعت کے اوپر بھی ویسے ہی اثرات پڑتے ہیں۔ اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہو تو نیگیٹیوٹی کے اثرات آپ کے جسم پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو نیگیٹیوٹی ہے، جو منفی سوچ ہے، اگر آپ سوچتے ہی منفی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جتنا برا سوچتے رہو گے وہ آپ اتنے برے بنتے ہی جاؤ گے۔ تو اس لیے تصوف میں اپنے خیالات کو ترتیب دینا ہوتا ہے کہ اگر آپ برا سوچتے رہتے ہیں تو آپ برے بنتے ہی جائیں گے۔ آپ جتنا برا سوچیں گے اتنے برے بنتے جائیں گے، اور صحت پر یہ بھی اثر ہوگا اس کا کہ آپ اگر منفی سوچ رکھتے ہیں تو آپ کے دماغ کی بیٹری جو ہے نا اتنی ویک ہو جائے گی۔ جس طرح موبائل میں ایک بیٹری ہوتی ہے جو اس کی جان ہوتی ہے، تو انسان کی جان بھی انسان کا دماغ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ منفی سوچ اپنے اندر رکھتے ہیں تو وہ دماغ کی بیٹری جو ہے نا وہ کمزور ہوتی جائے گی۔ آپ جتنا برا سوچیں گے اتنی بیٹری ویک ہو جائے گی۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہو، یعنی آپ کا خیال جس طرف بھی جا رہا ہے، جس بھی آبجیکٹ پر جا رہا ہے، جس بھی شخصیت پر جا رہا ہے یا کسی بھی چیز پر جا رہا ہے، تو آپ اس کے اندر اچھائیوں کو تلاش کریں۔ اگر آپ یہ اپنی عادت بنائیں گے تو پھر آپ ویسے ہی بن جائیں گے۔ اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو ہے برائیاں آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو آپ کے اندر منفی سوچ جو ہے نا وہ بوسٹ ہوتی جائے گی، منفی سوچ بڑھتی جائے گی، اور آپ پھر بیماریوں کا شکار ہوتے جائیں گے، اور اس سے انسان کا دل جو ہے وہ اندھا ہوتا رہتا ہے۔ آپ جتنا برا سوچتے ہیں، کسی بھی چیز کے متعلق منفی سوچ رکھتے ہیں، اس کی خامیوں کو ڈھونڈتے ہیں، تو اس سے آپ کے دل کے اندر اتنا اندھیرا بڑھے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ اچھائیاں تلاش کر رہے ہیں تو آپ کا دل بھی اتنا صاف ہوتا جائے گا، آپ کا ذہن بھی اتنا صاف ہوتا جائے گا، اور اس کے ذہن کے اندر سے صاف صاف خیالات جنم لیں گے۔ اگر آپ کسی چیز کے متعلق منفی سوچ رکھیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ برے خیالات کو جنم دے گا۔ اگر آپ کسی چیز کے متعلق اچھا سوچیں گے تو آپ کا دماغ اچھے اچھے خیالات کو جنم دے گا۔ اب یہ ساری سوچ آپ کے ارادے کی پیداوار ہے۔ جو بھی خیال ہے یہ ارادے کی پیداوار ہے۔ اگر اپنا ارادہ آپ آج ہی ٹھیک کر لیں کہ میں نے جس چیز کو بھی دیکھنا ہے تو اس کی برائیاں نہیں دیکھنی، اس کی صرف اور صرف اچھائیاں دیکھنی ہیں،
تو یہ آپ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، یعنی آپ کے اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے خیالات پیدا کرنے کی، تو آپ اپنی فیکٹری سے اچھے خیالات پیدا کریں گے، صاف ستھرے خیالات پیدا کریں گے۔ ویسے اپنی اصلاح کے لیے ہر انسان کو اپنے ارادے سے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، اپنے ہی ارادے سے اپنے آپ کو انسان برا بناتا ہے۔ تو آج سے ہی اپنے اندر یہ عہد کر لیں کہ جس بھی چیز کو میں دیکھوں گا تو اس کی برائیاں نہیں دیکھوں گا، اس کی اچھائیاں اس میں سے تلاش کروں گا۔ تو آج سے آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اپنا ارادہ مضبوط کر لیں، جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو وہ نقصان بھی دے رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کی اچھائیاں تلاش کریں، آپ اپنا ارادہ اچھائیوں کی طرف رکھیں تو خیالات بھی اچھے ہی پیدا ہوں گے۔ تو اس سے سوچ آپ کی جو ہے نا صاف ہو جائے گی، کثیف ہو جائے گی، اور آپ ایک اچھی سوچ کے مالک بنیں گے۔ جب آپ اچھی سوچ کے مالک بنیں گے نا تو تھوڑا سا ذکر و فکر بھی آپ کے اندر روشنی پیدا کرے گا۔ اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہیں اور ادھر سے ذکر و فکر بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر اندھیرا بڑھتا جائے گا، یہ عبادت آپ کی وہیں کے وہیں رہ جائے گی۔ ہر صوفی کے لیے ضروری ہے کہ جس طرف بھی نگاہ اٹھائے تو صرف اور صرف اس میں قدرت کی اچھائیاں تلاش کرے۔ یہ اپنے من کی جو برائیاں ہیں ان کا عکس ان چیزوں میں مت دیکھے۔ یہ اپنے من کا ایک عکس ہوتا ہے، اپنے نفس کا ایک عکس ہوتا ہے جو ہر چیز میں اس کو نظر آتا ہے۔ جس طرح انسان ایک چشمہ پہنتا ہے، اگر وہ چشمہ بلیک ہے تو ہر طرف اس کو بلیک ہی دکھتی ہے، اور اگر وہ سفید چشمہ پہنتا ہے تو اس کو ہر طرف سفید ہی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے ارادے کو اچھے خیالات کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو صرف اور صرف ہر مخلوق میں اچھائیاں ہی نظر آئیں گی، اور اس کا اثر دل پر، روحانیت پر یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر انوار الہیہ کی تجلیات ظاہر ہوں گی، ظہور پذیر ہوں گے، اور آپ کو اچھے اچھے خواب آئیں گے، اچھے اچھے خیالات آئیں گے، روحانی پہلو آپ کا اجاگر ہوتا جائے گا۔ تو اس عادت کو اپنے ارادے سے آپ منتخب کریں، یہ سارا آپ کے ارادے پر ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بٹن نہیں لگے گا۔ آپ آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہر طرف جدھر میں نگاہ دوڑاؤں گا، جدھر میری نظر جائے گی تو میں وہیں اچھائیاں ہی اس چیز میں تلاش کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دل سے بھی اچھائیاں ہی جنم لیں گی۔